بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، نہیں ما قالو، نہیں کہا انہوں نے فلاں بات، یعنی پیغمبر کے قتل کا مشورہ نہیں کیا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، البتہ تاکید کہی انہوں نے کفر والی بات، اور کفر ظاہر کیا بات اس اپنے اسلام ظاہر کرنے کے۔ وَهَمُّوا، اور ارادہ کیا انہوں نے پیغمبر کے ساتھ بما لم، اس چیز کا کہ نہیں حاصل کر سکے، اور نہیں ما نقموا، نہیں انتقام لیا انہوں نے مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے ما فوق الاسباب ورسولہ، اور اس کے رسول نے ما تحت الاسباب، یعنی تقسیم غنائم میں، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اللہ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے۔ فَإِنْ يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیں ہوگی بہتر واسطے ان کے، اور اگر وہ منہ پھیریں عذاب دے گا ان کو اللہ عذابًا علیما، عذاب دردناک دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے فی الارض من ولی ولا نصیر، زمین میں کوئی ولی اور نہ کوئی نصیر، مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، یہ کون ہے بھائی؟ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو اس کا معنی عام ہے تفسیر قرآن کے طور پر کہ یہ منافقوں کی پرانی عادت تھی، صرف ایک جگہ خاص واقعہ نہیں، وہ پیغمبر کے خلاف بک بک کرتے، جیسے عبداللہ ابن ابی نے کئی مقامات پہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی اور پکڑے جانے پر قسمیں اٹھا گیا۔ اسی طریقہ سے یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اور پھر یحلفون باللہ، قسمیں اٹھا لیتے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ عام آیت ہے ان کے ہر کفریہ کلمات اور کفریہ سازشوں پر جو پردہ ڈالتے، اللہ اس کی تردید کی۔ ایک عام معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں ایک خاص واقعہ بھی پیش آیا، اور وہ آپ کے 3 نمبر حاشیے پہ لکھا ہے کہ جب آپ تبوک جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھاٹی سے میں جاؤں گا، گھاٹی تانگ راستہ ہوتا ہے پہاڑ کا کہ جس کے نیچے بہت زیادہ کھائیاں ہوتی ہیں، تو میرے ساتھ کوئی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ 12 منافق بیٹھے ہیں، اور وہ اس منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقہ سے پیغمبر کی سواری کو ڈرا دیں تاکہ سواری ڈرے اور آپ نیچے گریں اور ختم ہو جائیں اور نیچے کھائیں، یا آپ کو دھکا دے کر یا کوئی پتھر گرا کے وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ اس گھاٹی سے جانا ہے، باقیوں کو منع کیا۔ ان 12 منافقوں نے جب آپ پہ حملہ کیا تو وہ جو 2 آپ کے صحابہ تھے، حضرت زید بھی تھے ان میں اور عمار بن یاسر بھی تھے، تو جب حملہ ہوا تو آگے سے یہ 2 صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، تو وہ پزل بھی ہوئے اور کچھ چہرے انہوں نے ڈھانپے ہوئے تھے، پہچانے بھی گئے۔ بعد میں انہوں نے قسمیں اٹھائی، نہ جی نہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم حملہ نہیں، ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے تھے کہ کوئی دوسرا حملہ نہ کر دے۔ تو یہ یہاں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ تو اس کے مطابق پھر حاشیے پہ موجود ہے آپ کے پاس، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ پیغمبر کے خلاف جو بکواس بازی تھی اور قتل کا منصوبہ تھا، وَكَفَرُوا، کفر مطلب ہے کفر ظاہر کیا، اور ہمو میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کو شہید کر دیں، ایسی چیز کا انہوں نے ارادہ کیا کہ جس کو حاصل نہیں کر سکے۔ آگے ان کی تذلیل ہے اور زجر کیا جا رہا ہے کہ بے ایمانو، تم رسول پاک پر یہ قتل کی سازش اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں تو ٹکا نہیں ملتا تھا مدینے میں اور تم ذلیل قوم تھے، پیغمبر آئے تو پیغمبر نے تمہیں صدقات وغیرہ کا مال دے کر امیر کر دیا، اب یہی احسان کا بدلہ دے رہے ہو کہ رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ وہی ہے ما نقموا
الا ان اغناہم اللہ، جہاں پر بھی آپ کے پاس ساری بحث لکھی ہے غنیمتوں کے مال مراد ہیں، ما فوق الاسباب چیزیں دینا مراد نہیں ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا یکو ہو گیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ۔ یہ چھٹی قسم ہے منافقین کی، صنف سادس، وَمِنْهُمْ، توجہ ہے نا، وَمِنْهُمْ مَنْ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر دیا اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے، البتہ ہم صدقے کریں گے اللہ کے نام پر، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ہوں گے ہم بوجہ خیرات کے، من الصالحین، نیکی کرنے والوں سے۔ پس جب دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، بخیل بن گئے ساتھ اس کے، بتولوا، اور منہ موڑا، وہم مورزون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی ان کی عادت ہی اعراض کرنے والی ہے۔ پس سزا دی اللہ نے ان کو نفاق کی ان کے دلوں میں، الى یوم، نفاق کی ان کے دلوں میں، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو پکا کر دیا، الى یوم، طرف ایسے دن کے کہ ملیں گے وہ اس اللہ پاک کو، بما اخلفوا، علت بوجہ اس کے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کی، اور جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا، اور ساتھ اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے، الم یعلموا ان اللہ، کیا نہیں جانتے یہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے سرہم، ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، بے شک اللہ جاننے والا ہے ہر غیب کو۔ تو یہ ہے آپ کے پاس قسم رابع لکھی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ قسم سادس ہے، چھٹی قسم ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ منافقین کی ایک پارٹی اور ایک گروہ وہ یوں وعدے کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں مال دے دے اور ہمیں نعمتیں دے دے تو ہم صدقے بڑے کریں گے اور ہم بڑے نیک بن جائیں گے، ہمیں مال دنیا کی دولت دے دے اور ہم تیرے راہ میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ ان کو مال دے دیتا ہے اور نعمتیں دے دیتا ہے تو وہ بے ایمان اپنے وعدوں سے پھر جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، پھرے ہوئے ہیں، کئی ہوتے ہیں کنجوس مکھی چوس، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میرا مال ہو میں صدقہ دوں گا زکوٰۃ، جب آتا ہے تو بالکل سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، ایک روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات ذرا ذہن میں رکھو کہ خطیب ایک واقعہ بیان کرتی ہے، اور وہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ اس سے مراد ہے جی کون، ثعلبہ بن حاطب، کہ ثعلبہ نبی پاک کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرماؤ اور میں بڑا صدقہ دوں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، اس نے بکریاں لی، بکریاں بڑھتی گئی، پہلے نمازوں سے گیا، پھر جمعے آتا تھا، پھر جمعہ، یہ پورے جمعے کی تقریر ہے چندے والی، چندے کی خاص تقریر ہے، پھر جمعے گئے، پھر عیدوں پہ آتا اور بہت بڑا اس کا چھیڑ بن گیا، مدینے سے باہر چلا گیا۔ نبی پاک نے بندہ بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو کہو کہ زکوٰۃ دے۔ صادقہ نے، اس ثعلبہ نے کہا یہ کون سا تماشا ہے، یہ تو ظلم ہے، مسلمانوں سے زکوٰۃ لینا، ٹیکس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دفع کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ ثعلبہ آ گیا آپ کے پاس، آپ نے فرمایا تیری توبہ کوئی قبول نہیں ہے، تیرے بارے میں قرآن نازل ہوئے۔ پھر وہ چلا گیا، صدیق کے زمانے میں آیا، حضرت عمر کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں فوت ہو گیا۔ یہ اس کی بات ہے، لیکن یاد رکھو یہ اول سے لے کے آخر تک جھوٹ ہے، بے شک بڑا جلدی کا ہے، تفسیروں سب میں لکھا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے حاشیے پہ موجود ہے۔ یہ جو واقعہ جو تعویلیں کرتے ہیں نا کوئی اور ثعلبہ تھا، وہ نہیں ہے، وہ بھی میں نے حوالہ دیا ہے۔ اسی ثعلبہ بن حاطب یہ بدری صحابی ہے جس کو بدنام کیا گیا ہے۔
اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو بدری صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جھانکا ہے، اطلع اللہ علی اہل بدر فقال قد غفرت لکم، اللہ نے فیصلہ کیا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک دوسرا یہ جو واقعہ ہے صریح نصوص کے بھی خلاف ہے، جتنا بڑا گناہگار بھی مرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول ہے، تو اس کی توبہ کیسے قبول نہیں ہوئی؟ نہ پیغمبر کے سامنے، نہ ابو بکر کے سامنے، نہ عمر کے زمانے میں، یہ تو قانون الہی کے بھی خلاف ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، تو اس کی کون سی استثناء ہے؟ اللہ کا قانون ہے، قانون کے خلاف بات ہے۔ سمجھے بات؟ اس قانون کے بھی خلاف ہے، اس قانون کے بھی خلاف ہے۔ اب تھوڑا حاشیہ پڑھ لو تاکہ دماغ صاف ہو جائے۔ بعض اکثر اہل تفسیر نے اس آیت کے سے مراد ثعلبہ بن حاتم مراد لیے ہیں، اور اس پر ایک قصہ ذکر کیا ہے جو روایتاً درایتاً موضوع اور من گھڑت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصول شریعت کے سراسر منافی ہے۔ یہ شخص بدری صحابی ہے، اور اصحاب بدر کا مغفور اور جنتی ہونا اجماعی مسئلہ ہے۔ ثعلبہ بن حاتم الانصاری شاہد بدرا، یہ بدر کو حاضر ہوا، اور یہ جو اگلی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم نے صرف یہ بات ثابت کرنی ہے کہ شاہد بدرا، یہ جو توفیہ فی خلافت عثمان والی بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ معرفت الصحابہ ہے لابن نعیم، اور ثعلبہ بن حاتم یہ الیوم، یہ مدینہ میں اور بغداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی ثعلبہ بن حاتم اور ماتب بن حمراء کے ساتھ، من خزاع حلیب بنی مخزوم بشاہد ثعلبہ بدرن و احدا، ثعلبہ بدر اور احد میں بھی داخل ہوا۔ الطبقات الکبرائے، یعنی یہ قدیم صحابہ میں سے اس میں بھی ثابت ہوا، اور مواخات کرائی آپ نے۔ اور جب ابتدا مدینہ میں گئے تو جو بھائی چارہ قائم کیا تھا اخوت مدینہ، اس میں مواخات کا مسئلہ ہے۔ ثعلبہ اور ماتب بن عوف ہمارا شاہدہ بدرن و احدن، شاہد ہوا۔ میرا تو اپنی تحقیق یہی میں نے حوالے اس پہ جمع کیے، لیکن وہ ابھی میں کاپی نہیں ملی۔ میں نے کچھ حوالے اس پہ یہ ذکر کیے تھے کہ غالباً یہ جو ہے ثعلبہ یہ بدر میں شہید ہوئے، یہ شہدائے بدر میں جیسے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس کا نام بھی ہے، پھر احد کی حاضری نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک مستقل مسئلہ ہے بہوا، اور یہی مانع الصدقہ ہے۔ دیکھا اوہو یہ کیوں لکھا ہے جہاں، اس بات کو سمجھو۔ آپ کے بعض مولوی جو ہے نا معبل، ہر جھوٹ کی تعبیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ثعلبہ اور ہے وہ ثعلبہ اور ہے۔ میری بات ذرا سن رہے ہو یا نہیں؟ تو میں نے یہ حوالہ کیوں لکھا ہے کل میرے ذمہ نہ لگا دینا، میں یہ اس جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے لکھا ہے کہ وہ اور ثعلبہ نہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں نا زکوٰۃ نہیں دی، وہ یہ ثعلبہ ہے، وہی بدری ہے، اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تمہیں اللہ کرے سمجھ آئے اس رات کے پچھلے ٹائم میں، دو ثعلبے شالبے نہیں ہیں، یہ آپ کے ملا کی تعبیل ہے۔ ہاں تو وہی ثعلبہ ہے جس کے بارے میں یہ جھوٹ ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ الاستیاب اسد الغابہ آپ کے پاس لکھا ہے، الاصابہ سبل الہدا، یہ ان سارے کتاب، اور سیرت ابن ہشام، کتاب المغازی، الطبقات الکبریٰ، الاستیاب، ان سب میں یہی درج ہے کہ یہی ثعلبہ بدری بھی ہے اور اسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ دوسرا ثعلبہ آپ کا کوئی خطیب ہوگا، وہاں پر کوئی دوسرا ثعلبہ نہیں ہے۔ آگے جس روایت میں یہ گپ موجود ہے اس کے دو راوی، ایک علی بن یزید ہے اور دوسرا قاسم بن عبد الرحمن۔ علامہ مزی فرماتی ہیں، یہ مزی نہیں پڑھنا مزی ہے، علامہ مزی فرماتی ہیں حافظ ابو زرہ نے فرمایا لیسا بالکبی، یہ کبھی راوی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتی ہیں، اپنے والد سے پوچھتے ہیں، انہوں نے فرمایا
ضعیف الحدیث ہے، یہ ضعیف راوی ہے، اس کی احادیث منکرہ ہیں، اور جب علی بن یزید قاسم سے روایت کرے تو وہ قابل غور ہیں۔ محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں میں نے ابو حاتم سے پوچھا آپ اس کی سند کے سلسلہ میں کیا کہتی ہیں؟ علی بن یزید از قاسم از ابو اسامہ، انہوں نے کہا یہ سند ضعیف ہے۔ امام بخاری نے فرمایا منکر الحدیث ہے، یہ منکر الحدیث ہے۔ یہ تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب ان کا خلاصہ ہے۔ اس کی تفصیل اور تحقیق امام اہل سنت مرشدی و استاذی حضرت نیلوی شاہ صاحب نے ایک مستقل رسالہ کی صورت میں کر دی ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمتاً واسعتاً کاملتاً وافرہ الی یوم الدین۔ سمجھ گئے؟ آگے آپ کے پاس لکھا ہے قرطبی کا حوالہ، اب تو آپ ماہر بن گئے۔ امام قرطبی بھی کہتا ہے کہ فی الحدیث اشکالات تتعلق بسبب نزول الآیات وظاہر سیاق القرآن، یہ اس کے اندر یہ جو روایت کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس میں اشکالات ہیں اور قرآن کے سیاق کے بھی خلاف ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک ظاہر انہا نزلت عقب فرضیت الزکوٰۃ، مشہور یہ ہے کہ وہ دوسرے سال میں واجب ہوئی تھی تو آیت تو وہاں ہی ہے، اور اس میں اختلاف الی آخری، آگے چلتا جاؤ کہ ظاہر الآیات انہ یموت علی نفاقی ولا یتوب عن بخلی و اراضی، اور وہ یہ کہ آپ اور آپ کے خلیفہ نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، بہذا لا نظیر لہ فی الاسلام، اس کی اسلام میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ قرطبی کہتا ہے کہ سالبہ بدری انصاری ممن شاہد اللہ لہو ورسولہ بالایمان، اللہ نے بھی اس کے ایمان کی گواہی دی، رسول نے بھی، جیسے آئے گا تجھے فما روبی عنہ غیر صحیح، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ قال ابو عمر لعل قول من قال فی سالبہ انہ مانع الزکاة الذی نزلت فیہ غیر صحیح، یہ قول ہی صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ سالبہ نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے۔ تو حضرت نیلوی شاہ صاحب نے اس پہ مستقل رسالہ لکھا ہے۔